अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 11 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने किसी की ज़मीन जुल्म से ले ली, इसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किसी का हक तलफी करने से बचाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत, जो कि मकतब अमल के नाम से भी आप तमाम हजरात जानते हैं, उन्होंने एक बार फिर से तमाम अफराद से कहा है कि मौजूदा परेशान कुन हालात में इन तमाम अफराद को रियायत दी जा रही है जिनके अकामे एक्सपायर यानी ख़त्म हैं या सिरे से बने ही नहीं हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनकी कंपनी या कफ़ील खरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट या खरूज आऊद यानी एग्ज़िट एंट्री नहीं दे रहे, तो वो लाजमन वजारत अमल से ख़ुद रब्ता करें। वजारत इनके साथ मुकम्मल तावन करेगा। मकतब अमल का हेल्पिंग नंबर जो मैं अक्सर आप तमाम हजरात से शेयर करता आया हूँ 19911 है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। वजारत के तर्जुमान ने मजीद कहा कि जब भी कोई मुलाजिम खुद से अपनी दरख्वास्त जमा कराएगा तो वजारत इसके कफ़ील कंपनी वगैरह को लाजमन मुतला करेगी और वो कफ़ील कंपनी लाजमी तौर पर वजारत अमल को इस दरख्वास्त के बारे में जवाब देगा। कफ़ील के ज़रिए इसके टिकट का भी इंतज़ाम करवाया जाएगा और तमाम वाजबात भी दिलवाए जाएंगे अगर वो उसे देना है। इसके अलावा वो लोग जिनका हरूब लगा है और हरूब भी पुराना है, तो वो अफराद भी पाकिस्तानी सफारतखाने या दीगर जो भी आपके जिस मुल्क से भी आपका ताल्लुक़ है, अपने सफारतखाने और कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रब्ता करके इस खुसूसी रियायत से फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि मकतब अमल की जानिब से कही गई है। लिहाजा अब वो तमाम अफराद जल्दी करें और ऐसी तमाम जो सहूलियात मकतब अमल या दीगर जो सफारतखाने इंशाल्लाह बहुत जल्द देने जा रहे हैं, इनसे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा लिया जाए। आप तमाम हजरात से पूरी दुनिया के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट ख़बर शेयर की जाती है ताकि तमाम अफराद वजारत सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो अभी आजकल हालात चल रहे हैं उसमें गुजारें, क्योंकि अगर वो अमल नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। तफसीलात कुछ ये हैं कि अमेरिका में 24 घंटे में 31,565 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 1,894 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। फ्रांस में भी 7,120 नए मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि 987 अफराद की हलाकत की खबरें भी आई हैं। स्पेन में भी हालात अच्छे नहीं हैं, 634 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 5,051 अफराद नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरह से इंडिया में भी हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, 873 अफराद नए मरीज सामने आए हैं, 19 अफराद के हलाक होने की खबरें भी आई हैं। पाकिस्तान में भी 206 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक मरीज अपनी जान गंवा बैठा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा केस सामने आने की वजह से दुनिया में कई ममालिक इसमें मजीद मुतासिर होते नजर आ रहे हैं। जैसे यमन में भी आज पहला केस सामने आया है। इन तमाम बैनुल अक़वामी सूरत हाल को देखते हुए सऊदी वजारत सेहत के वजीर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम अफराद को खबरदार कर दिया है कि अगर उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में ज़रा सी भी कोताहियाँ की तो इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे और ये मर्ज मजीद फैल सकता है, जिससे हज़ारों लाखों अफराद मुतासिर हो सकते हैं। मजीद चीन के अहम सूबे वुहान को क्लियर करके आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। 76 दिन के तवील लॉकडाउन के बाद सूबे में एहतियाती तदाबीर के साथ आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। लिहाजा हम भी अगर मिलजुल कर तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो इन मुश्किल हालात से निकल पाएंगे। अगर सूरत हाल यही रही तो कर्फ्यू का दौरानिया मजीद बढ़ाना होगा। याद रहे सऊदी अरब के अहम तरीन 9 से 10 सिटीज़ में अभी 24 घंटे का कर्फ्यू चल रहा है, जबकि बाकी जो सऊदी अरब के इलाके हैं वहां पर भी 15 घंटे का कर्फ्यू इस वक्त लगा हुआ है। इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर मरीजों में इजाफा हो रहा है, जो तशवीश की बात है। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि अगर सऊदी अरब में इस मर्ज की वजह से हालात कंट्रोल में ना हुए तो रमज़ानुल मुबारक में भी मसाजिद बंद रहेंगी। इबादत का एहतमाम घरों में ही किया जाएगा।
مساجد کی بندش کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی صحت اور جان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ بندش کے دوران مساجد میں اسپرے کا سلسلہ جاری رہے گا اور مزید لوگوں کو اس مرض سے بچانے کے لیے ہاسپٹلز میں فی الحال ایسے تمام آپریشن روک دیے گئے ہیں جنہیں ملتوی کرنے سے مریض کی جان کو خطرات نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ٹیکنیکل سٹاف جو بھی ہاسپٹلز میں لوگوں کو سروسز فراہم کر رہا ہے، حکومتی ادارے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جان اور صحت کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے، لیکن یہ سب صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب سعودی عرب میں تمام سعودی شہری اور غیر ملکی یکجا ہو کر اس اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اور حکومتی احکامات پر مکمل عمل کرتے ہوئے اس وبائی مرض کو 2 سے 3 ہفتے میں مکمل اکھاڑ پھینکیں گے۔ سعودی وزارت تجارت نے جن شہروں میں 24 گھنٹے کرفیو لگا ہے وہاں مزید 5 شعبوں کو کرفیو کے اوقات میں آنے جانے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ وزارت تجارت کا مزید کہنا ہے کہ ہوٹلوں کے ملازمین جو ہوم ڈیلیوری کی سہولت فراہم کرتے ہیں، لانڈری، پیٹرول اسٹیشنوں کی گاڑیوں کا مینٹیننس سینٹر، فلاحی اداروں کے کارکنان، زرعی اور شہد فارم کے مالکان، مچھلی اور مرغی فارمز کے مالکان کو بھی کرفیو کے دوران آنے جانے کی مکمل اجازت ہوگی، اور جو بھی ان تمام جگہوں پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ بھی آ جا سکتے ہیں، جبکہ وزارت ماحولیات اور وزارت پانی اور زراعت کے ملازمین کو بھی ہفتے بھر کے لیے 1 مرتبہ کرفیو پاس جاری کیا جائے گا جو کہ دوبارہ سے رینیو لازمی کروانا ہوگا۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے مختلف شکایات موصول ہونے کے بعد چھاپہ مار کارروائی کی تو 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ دونوں شہری جو کہ عمر کے اعتبار سے 30 سال کے قریب ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے بھیس میں راہ گیروں کے شناختی کارڈ اور کاغذات وغیرہ چیک کرتے اور پھر انہیں لوٹتے تھے۔ پولیس نے اعلیٰ اسپیشل فورس کی مدد سے ان دونوں افراد کی نشاندہی کر کے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اور پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ ابھی تک 4 وارداتیں کی ہیں اور 20,000 ریال سے زیادہ رقم لوٹی ہے۔ لہٰذا اس بارے میں سیکیورٹی ادارے یہ کہتے آئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح سے آپ لوگوں کو روکتا ہے تو لازماً اس کی آئیڈینٹی چیک کریں کہ کیا اس کے پاس باقاعدہ ہے، مگر یہ تمام چیزیں اسی وقت ہوں گی جب لوگوں کو اس بارے میں معلومات ہوں گی۔ الخبر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سپر مارکیٹس میں ٹرالیوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے پہلا ایک آٹومیٹک یونٹ لگایا گیا ہے۔ تجرباتی طور پر یہ کامیاب اگر ہو جاتا ہے تو مزید اس کی یونٹس دیگر سٹورز میں بھی نصب کیے جائیں گے۔ اعلیٰ حکام کا مزید کہنا ہے کہ مشرقی ریجن میں مقیم سعودی شہری اور غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے ایسے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ سینیٹائزرز یونٹس بھی استعمال ہونے والی ٹرالیاں فوری طور پر سینیٹائز ہوتی رہیں گی تاکہ لوگوں کی صحت اور جان کا تحفظ یقینی بنایا جائے، جو کہ سعودی حکومت کا ایک بہترین اقدام ہے۔ سعودی اعلیٰ حکام نے تمام شاپنگ سینٹرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ استعمال شدہ ماسک اور گلوز کو تلف کرنے کے لیے مخصوص قسم کے ڈسٹ بن رکھے جائیں۔ اس استعمال شدہ گلوز اور ماسک سے بھی موذی مرض کے جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس بات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت نے بھی مختلف تجارتی مراکز میں گاہکوں اور کیشیئرز کے درمیان پلاسٹک کی رکاوٹ لگانے اور جس کی مدد سے دکاندار اور گاہک کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جائے وہ نافذ کرنے کے لیے کہا ہے، جس پر جلد عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حفر الباطن کے علاقے میں پولیس نے ایک 19 سالہ سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے جس میں ایک سٹور میں خالی ریکس کی ویڈیو بنا کر یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ سعودی عرب میں غذائی اجناس کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، فوری طور پر سیکیورٹی ادارے اس ویڈیو کا نوٹس لینے کے بعد اس کی گرفتاری کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور بہت جلد اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت اور سیکیورٹی اداروں نے یہ واضح طور پر تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایسے افراد جو کہ اس طرح کی غلط فہمیاں عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انہیں سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ انگلش سیکشن نے تعلیمی اداروں کی بندش کے دوران آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔
نرسری سے اے لیول تک تمام طالب علموں کے لیے خصوصی سلیبس ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اسکول کے ٹیچرز ویڈیو اور پاور پوائنٹس پریزنٹیشن کے ذریعے لیکچرز دے رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ نے والدین سے درخواست کی ہے کہ جو والدین مکمل فیس ادا نہیں کر سکے وہ انسٹالمنٹ یعنی قسطوں میں فیس جمع کرا دیں، اور وہ آن لائن بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں کسی بھی طالب علم سے ٹرانسپورٹ فیس نہیں لی جائے گی، لہٰذا اس سلسلے میں جو بھی انتظامیہ ہے اس سے مکمل تعاون کیا جائے۔ سعودی ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتے سے مملکت میں معمول کے خلاف بارشیں ہوں گی، اور ان بارشوں سے مملکت کے بیشتر علاقے کافی اس کی زد میں آئیں گے۔ بارش کا آغاز پیر سے ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نجران اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ نجران کے بعد ربیع الخالی، جزان، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ، ریاض، الشرقیہ اس کی لپیٹ میں آتے رہیں گے۔ بارش کا دائرہ قسیم اور حفر الباطن سے ہوتا ہوا کویت میں چلا جائے گا، لہٰذا تمام افراد اس علاقے میں رہنے والے لازماً ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی شروع کر لیں۔